ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں، پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، ایک بڑا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ میں تو یہی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو اس وقت پاکستان یا جو جنگ جاری ہے، اگر یہ 2-3 ہفتے اور جاری رہتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے، دنیا کہاں کھڑے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں جنگ ختم کرنے سے سلسلہ پورا نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ جو رہے گا وہ یہ کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ اوپن ایکسس جہازوں کو مل جائے گا یا نہیں۔ یہ ایک اکنامک امپیکٹ کے لحاظ سے یہ زیادہ امپیکٹ اہم ہے، اس لیے کہ اگر سپلائیز نہیں ہوں گی تو دنیا بھر میں تیل کی قیمت جو آسمان تک پہنچ چکی ہے آلریڈی، وہ بڑھتے جائے گی۔ اور پاکستان تو آپ کو پتہ ہے تقریباً 85% ہم باہر سے اپنا تیل کا استعمال لیتے ہیں، تو ہمارے پر تو بڑا برا حشر ہو چکا ہے اور بھی بڑھ سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہی بات ہے کہ ابھی جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں، اور آف کورس بہت سارے اقدامات کر بھی رہے ہیں، سبسڈیز بھی دی جا رہی ہیں، کمرشل جو پلازے ہیں یا کمرشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی محدود کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے کوئی کام بن سکتا ہے؟ اور پھر ایک منی بجٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے جو کہ شاید اپریل کے ہی اینڈ میں پاکستان پیش کر دے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو سر، کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے ہماری حکومت نے کوشش ضرور کی ہے، اور آغاز میں سب سے پہلے ہم نے قیمتیں بڑھائیں، اور اس کے بعد میں اب مختلف طریقوں سے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ مناسب اقدامات ہیں، مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ فارن ایکسچینج کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ واضح طور پر بڑھ جائے گی۔ جب قیمت بڑھ چکی ہے 45% سے زیادہ آپ کے پیٹرول کی انٹرنیشنلی بھی، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ نمایاں طور پر بڑھ سکتا ہے۔ اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہی قیمتیں رہیں تقریباً اگلے 4-5 مہینے، تو ہمارا خسارہ جو ٹارگٹ جس کا $2 ارب ہے جون تک، وہ خدا نخواستہ 5 ارب سے زیادہ ڈالر جا چکا ہوگا۔ ایک تو یہ خطرہ ہے موجود۔ دوسرا، ریمیٹنسز میں کمی آ سکتی ہے، اس لیے کہ UAE، سعودی عربیہ وغیرہ میں بہت نقصان ہوا ہے، اور آئل ایکسپورٹ ان کی کم ہو گئی ہے، تو وہ اکانومیز ریسیشن میں جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لیبر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو خدا نخواستہ ہمارے ورکرز کچھ یا تو تنخواہیں کم ہوں گی یا ڈسپلیس ہو جائیں گے، اور اس سے ریمیٹنسز کم ہو سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ ایک نیا ڈیولپمنٹ، میں صرف یہ کہہ دوں کہ UAE کو جو پیسے ہم واپس کر رہے ہیں اس کا بھی ہمارے ریزروز پر بوجھ پڑے گا۔ تو سر ابھی جو یہ اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ UAE کو ہم نے جو پیسے دینے ہیں اس کا کہا جا رہا ہے کہ ارینجمنٹ پاکستان نے کیا ہے، اور ہم ایک لاؤڈ تھنکنگ کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب ہوگا یا چین ہوگا جو مشکل وقتوں میں پاکستان کا ساتھ دیتا رہا ہے، تو کیا اس ارینجمنٹ کے سے کچھ پاکستان یہ خلا پورا کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں، ہمارے جو تجارتی حالات ہیں ان کے ساتھ وہ بھی کافی کم ہو جائیں گے، بلکہ اس وقت پاکستان کے اور UAE کے وہ والے حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں اور سے ٹائم ڈپازٹس مل جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عربیہ ماشاءاللہ اور چائنا مل کے تقریباً $9 ارب کے ٹائم ڈپازٹس رکھے ہیں، اور وہ ہمارے ریزروز کا اتنا بڑا حصہ ہے، جو کل اس وقت $16.5 ارب ہیں، تو نیٹ تو ہمارے ریزروز تقریباً $7 ارب ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے $4-5 بلین سے، تو we will be coming under some pressure once again. بٹ البتہ اس مرتبہ ریزروز کی پوزیشن کچھ بہتر ضرور ہے کمپیئر ٹو 2022-23، اور دوسری طرف ہمارے پاس اس وقت ایک چھتری موجود ہے، اور وہ ہے IMF کی چھتری۔ تو اب دیکھیے، اگر جلد سے جلد جنگ ختم ہو جاتی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کھل جاتا ہے، تو اگلے کچھ ہفتوں مہینوں میں تھنگس
can begin to come back to normal. اور اگر یہ کھل جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک معاہدے کا نتیجہ ہوگا جس میں کہ ایران کو کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے، تو آپ کے خیال میں پاکستان ایران کے ساتھ بھی تجارت کا حجم بڑھا سکتا ہے، یا زیادہ 10 ارب کا تو پہلے ہی پاکستان کا اور ان کا ہے، اس سے زیادہ بڑھ سکتا ہے؟ پھر تیل کی کوئی فیسیلیٹی مل سکتی ہے، گیس پائپ لائن کھل سکتی ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ 100%، یہ بالکل مناسب آپ کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے ہمارا تو ایک بارڈر کامن ہے، اور انفارچونیٹلی سینکشنز کی وجہ سے جو گیس پائپ لائن کچھ عرصہ پہلے ایران نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو اپنے طرف سے پورا نہیں کیا ہے، اب اگر حالات نارمل پہ آ جاتے ہیں ایران کے لیے اور سینکشنز ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح تیل کے سینکشنز ختم ہوئے ہیں، ٹھیک، تو انشاءاللہ پاکستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے، جو اس وقت ہم سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ سے پورا کر رہے ہیں، اس کا سگنیفیکنٹ حصہ جو ہے وہ ایران سے آئے گا، اور قیمتیں بھی ہمیں بہت بہتر ملنے کے امکانات ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ہمیں وقت دیا اور گفتگو کی۔ باقری صاحب آپ کے پاس آتی ہوں کہ کیا امکانات ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت پیس، امن جو ہے اس کے لیے پاکستان کی کوششیں، ارشد ملک صاحب نے بتایا، پوری دنیا اس کو رپورٹ کری، اور پاکستان بہت سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے، امن کے لیے بھی۔ تو کیا اپرچونٹیز نکل سکتی ہیں؟ کن شرائط کے اوپر جو ہے وہ ایران پیس کی طرف جا سکتا ہے؟ یعنی ایران پہ تو ظاہر ہے کہ حملہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی امن ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اس 2 سوال ہے اس میں۔ ایک، پاکستان ایران کے لیے ابھی موسٹ فیورٹ نیشن کا ایک سمبل ہے، مطلب پاکستان سے زیادہ عزیز سپریم لیڈر کے پاس، ایرانی گورنمنٹ کے پاس اور ایرانی عوام کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور یو اے ای کا جو تجارتی معاہدے ہیں، اگر آپ سالوں کے ریکارڈ چیک کریں، ایک ایوریج نکالیں تو سال میں $45 بلین ایران یو اے ای کو استعمال کرتے ہوئے بزنس کر رہا تھا، آف شور کمپنیز کی تھرو ڈفرینٹ اور بھی جو ان کے بزنس ٹرانزیکشنز تھے۔ اب اس جنگ کے بعد یو اے ای اب ایرانی کاروبار اس میں نہیں ہوگا، آف شور کمپنیز وہ بند کرے گا ایران، وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہوگا۔ اس ویکیوم کو اگر پاکستان سیریس لیتا ہے اور یو اے ای کی جگہ کراچی کو انٹروڈیوس کرتا ہے کہ ایران کراچی کو یوز کریں اس کے بعد یو اے ای کی جگہ، اب عمان بھی اس کے اوپر بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان اس کو سیریس لے لیں تو آپ یہ $10-12 بلین بھول جائیں، یہ سال میں $45 بلین آپ کے پاس ایسٹس آ سکتے ہیں، اور آپ کا تجارتی جو ایکسپوننشلی گروتھ آپ کے سامنے ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اس لمحے سے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور دوسری جو پیس کی بات، آپ کیجئے بات۔ جی، پیس کی جو بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایران 2 دفعہ امریکہ کو آزما چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کمال خرازی صاحب کی ایسیسینیشن، لاریجانی صاحب کی ایسیسینیشن، اور ایک کر کے سیزن ڈپلومیٹس کی ایسیسینیشن کے بعد ایران کو تقریباً یہ کنفرم ہے کہ اسرائیل پیس نیگوسیشن کو آگے بڑھانے نہیں بھی دے گا، اور یہ اگر آگے بڑھتے بھی ہے تو صرف اور صرف اپنے لیے ٹائم خرید کے اس کے بعد دوبارہ یہ اٹیک کریں گے۔ اس لیے ایران اس بار میرا خیال ہے جب تک مین 3 شرائط جو ہے، جس میں کمپنسیٹ کرنا، جس میں اپنے جو ریجن کے اندر اچھا ٹائم بائی ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ٹائم بائی کیا جا رہا ہے؟ جی میرے خیال میں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، یہ ٹائم بائی کر رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ان کے جو کمنٹیٹرز ہیں یا انالسٹ ہیں، جو ٹینا براؤن صاحبہ ہیں، پروفیسر جان میشرر ہے، جیفری صاحب ہیں، ان کی کنسسٹنٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے، امریکہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے۔ اور میرے خیال میں اگر اس طرح کی ناشائستہ باتیں جو پہلے نیٹو سے شروع ہوئیں، اپنے الائز سے شروع ہوئیں، اور اب اپنے دشمن کے خلاف، سو کال دشمن کے خلاف کریں، تو آپ وہ جو صلح کے راستے ہیں اس کو محدود کرتے چلے جائیں، مسدود بھی۔ اب ان حالات میں جب اعتماد نہیں رہے گا، جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے جو اہداف تھے وہ آپ نہیں اچیو کر پا رہے، تو ڈیفینیٹلی آپ ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ ان اہداف کو جو نہیں بان رہے، آپ بات، میرے یہ اسیسمنٹ ہے کہ ایران بڑی انٹیلیجنٹ طریقے سے اپنی ڈیل کو کرے گا، ہماری کوشش تو پوری ہے۔
اس لیے کہ اگر اس نے کہیں پہ ان کو لوپ ہول دیا جس طرح جون سے لے کے ابھی تک انہوں نے تو یہ امریکہ اس کے اوپر ایک اور وار بھی کر سکتا ہے. اب جو اس وقت سب سے بڑا کنسرن فیٹ آن گراؤنڈ یا بوٹس آن گراؤنڈ کا ہے، اصفہان کے واقعے کے بعد ایک مینیفیسٹیشن یہ آ رہی ہے کہ یہ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے. نہ تو تم یورینیم نکال سکو گے، نہ خار پہ قبضہ کر سکو گے، اور تہران کو تو ویسے ہی رول آؤٹ کر دیں کہ رجیم چینج کرنے کے لیے اگر وہ اتنی دور سے آنا چاہتے ہوں. تو میرے خیال میں ایران جا کے آبنائے ہرمز ہے جس ایک رہ جاتی ہے، لیکن آپ آبنائے ہومز کی جو ہومز کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ایرانیوں نے کی ہوئی ہے اس کو بھی اگر آپ ڈیپ اب اسٹڈی یہ کریں. بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر، میں نے اس پہ مزید بھی بات کرنی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کہ پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بھی ہیں، اور پاکستان جو مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے اس ریجن کے لیے بلکہ تیسری عالمی جنگ سے بچنے کے لیے، اس دنیا کو بچانے کے لیے، وہ بہت اہم ہے. اور وہ کتنے حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، گارنٹیز کیا ہو سکتی ہیں، یہ بہت اہم ہوگا. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.